پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کا جانور قربانی سے قبل یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہمارے پاس ہے، اور امانت سے کسی قسم کا نفع اٹھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس قربانی کے جانور کی اون وغیرہ بیچ دینا، یا اگر اونٹ وغیرہ ہے تو اس پہ سواری کرنا یا بچوں کو سوار کرانا، اس طرح حظ نفس حاصل کرنا، یا دودھ وغیرہ نکال لینا اور پھر اس کو ذاتی استعمال میں لینا، یہ سب ممنوع ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح نادانستہ طور پہ کچھ فوائد حاصل کر لیے ہوں تو ہم اپنے پاس سے اس کی کوئی قیمت مقرر کریں، اپنے اطراف میں معلوم کر لیں۔ جیسے مثلا گائے کا دودھ کتنے روپے کلو ملتا ہے، جتنا نکالا تھا اندازہ کریں 1 کلو ہوگا 2 کلو ہوگا، اس سے زیادہ کے ہی پیسے صدقہ کر دیں۔ اسی طرح اون کے روئی کے پیسے صدقہ کر دیں، اور یوں ہی اگر اونٹ کو سواری کا ذریعہ بنایا تو ایک چکر میں کتنے پیسے اگر اونٹ والا ہوتا لیتا، اس طرح اندازہ کر کے تھوڑا بہت صدقہ کر دیجئے تاکہ ہماری وہ قربانی خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس طرح ثابت نہ ہو کہ ہم نے قربانی سے قبل اس سے کچھ نفع حاصل کر لیا۔ ہاں، قربانی ہو جانے کے بعد پھر وہ جانور مکمل طور پہ ہمارا ہے، اب ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے مخصوص دعائیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ قریب کھڑے ہو کے دعا پڑھتے ہیں اور کہ اس کو منسوب کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اس طرح دعا پڑھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے قربانی کا کہا ہے ان کے باقاعدہ نام ذکر کرنا، یعنی پرچے پہ لکھ کر بعض اوقات نام ذکر کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو وہاں پر ایک منتظم موجود ہے یا وکیل جیسے ہوتا ہے جس کو آپ نے امانت سپرد کی ہے کہ آپ قربانی کروا دیجیے گا، تو ایسا اگر کوئی ہو تو اس کو ضروری ہے کہ وہ کم از کم اپنے دل میں اس کی نیت کو حاضر کرے گا کہ میں کس کس کی طرف سے یہ جانور قربان کر رہا ہوں، تو نیت حاضر کر لیں اور اس وقت پھر نام وغیرہ ذکر کرنا کوئی لازم نہیں رہتا۔ لیکن اگر کسی جگہ ایسا معمول جاری ہو تو پھر اس کے خلاف بھی جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی یہ کہے کہ جی میں تو ان کو مسئلہ سکھانا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ چاہے بلند آواز سے قریب کھڑے ہو کے نام لیتے ہوں، آج سے یہ نام نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے مسئلہ سن لیا ہے کہ دل میں نیت کا ہونا کافی ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے، مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک مشہور چیز کو چھوڑتے ہیں جو لوگوں کی ایک عادت بن چکی ہے تو لوگ وحشت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سب کو مسئلے معلوم نہیں ہوتے، وہ سمجھیں گے شاید ہماری قربانی نہیں ہوئی جی، نام نہیں لیا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو عرف رائج ہو، اگر وہ خلاف شرع نہ ہو تو اس کی رعایت کر لی جائے۔ چنانچہ اگر کہیں پر اس طرح نام لینے کا رواج ہے تو لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے کالر منتظر ہیں، کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں جب آواز کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بھائی جان، فرمائیں۔ عمر انصاری بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں قربانی اپنے نام سے کر رہا ہوں تو مجھے بال وغیرہ کٹانے سے مونچھوں کے بال تھوڑے بڑے ہو گئے، تو شرعی لحاظ سے میں ابھی اس کو کٹوا سکتا ہوں یا مجھے بھی چھوڑ دینا چاہیے؟ اور بس یہی سوال ہے۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جی فرمائیں۔ 4-5 سوالات ہیں مفتی صاحب میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کل آپ نے ارشاد فرمایا تھا درود شریف 500 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنے کے حوالے سے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے کہ یہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی کتاب میں نے پڑھا ہے کہ نماز کے دوران اگر جوڑا باندھا ہوا ہو تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے اس سے، تو اگر ہم جوڑا نہ باندھیں تو چوٹی تو نظر آتی ہے، ستر نمایاں ہوتا ہے، تو کیا جوڑا باندھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وضو اور غسل کے دوران کیا آنکھوں میں پانی ڈالنا ضروری ہے؟ اور اگلا سوال ہے قرض حسنہ سے کیا مراد ہے، کسے کہتے ہیں قرض حسنہ؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ سنت کے مطابق کس نماز میں کتنی قرات کی جائے، اور سری اور جہری رکعتیں کون کون سی ہوتی ہیں یہ بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اور بس جزاک اللہ خیر۔ اللہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر اور ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی اکمل۔ ہاں جی بولیں۔ میں منگل کے دن 1 گھنٹے کا اعتکاف کرتی ہوں درود ابراہیم کا، تو یہ جائز ہے اللہ کی رضا کے لیے؟ درود ابراہیم کا اعتکاف؟ ہاں اعتکاف 1 گھنٹے کے لیے بیٹھتی ہوں اور 313 بار درود ابراہیم ہی پڑھتی ہوں میں۔ تو بہن وہ درود ابراہیمی کا اعتکاف تو نہیں ہوا نا، اس کو آپ اپنے پاس سے ٹرم نہ بنائیں اس کی۔ چلے میں بتاتا ہوں بہرحال۔ اور کوئی کویشچن؟ ہاں دعا میں یاد رکھیے گا جی انشاءاللہ، بہت پریشانی میں دعا میں یاد رکھیے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 2 کوشچن ہیں۔ جی۔ ایک پہلا کوشچن یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس کچھ تولہ سونا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ کماری تھی۔ جلدی کریں، لمبا نہیں کریں، تھوڑا شارٹ میں بولیں، شاباش۔ پھر کیا ہوا؟ مطلب اس کی بیٹی کی شادی کے لیے اس نے کہا کہ یہ جو سونا ہے وہ جہیز وغیرہ میں تیاری کرنا۔ ٹھیک ہے، پھر
تو اس نے وہ کم از کم 10 تولہ سونا ہے. ٹھیک ہے پھر کیا ہوا؟ تو اس نے مطلب اس کی اب ان پر قربانی کا کیا حکم ہے، لگتی ہے یا نہیں قربانی لگتی ہے؟ بس اتنا بولتی. چلے بہن میں انشاءاللہ ارشاد عرض کرتا ہوں، آپ سنیے گا ٹھیک ہے. تو ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 2 سوالات ہیں. ایک میرا سوال یہ ہے کہ میرے یہاں پر فرش پہ ٹائلس لگی ہوئی ہے، اگر اس کو چھوٹا بچہ پیشاب کر دے تو میں دھو نہیں سکتی اس جگہ سے پاک. ایک منٹ بہن، کوئی بہت آہستہ بولتا ہے، کوئی ماشاءاللہ بہت اچھی سپیڈ میں، تھوڑا سا ہلکا بولیے. سوری بہت سوری. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں ٹائلس لگی ہوئی ہے اور چھوٹا بچہ جب اس پہ پیشاب کر دے تو میں اس جگہ کو کیسے پاک کروں میں؟ اچھا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ. اور کون سے کویسچن ہے آپ کا؟ جی میں انشاءاللہ. چلیں ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. ہیلو مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے، میں نے پہلے بھی 2 ہفتے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ سے نکاح کیا ہوا تھا. اب جیسے ہی اس نے لڑکے نے کر دیا، جیسے اس کی شادی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہی بہن، دوبارہ بولیں. اب سے دوسرے رابطہ کیا تو اس سے فوری کر کے میں آپ کو شادی. نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی بہن، صاف بولیں، دوبارہ بولیے. دوبارہ میں نے کہا اس لڑکے نے اب پہلے سے کہہ دیا کہ میں نے شادی کے 2 ہفتے پہلے آپ کو طلاق دے دی تھی. وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا تھا کہ اس نے طلاق دی ہے یا نہیں. اب یقین کے لیے اس نے دوبارہ پھر 3 لفظ بول دیے ہیں 1 ستمبر کو. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب شرعی جو جس کے ساتھ رہ رہی ہے دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لے یا کسی اور کے پاس ہے؟ کیا کریں؟ جو اسلام میں ہے وہ بتا دیں. ٹھیک ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب سر میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ایک حدیث شریف جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قربانی کے سلسلے میں جو روایت ہے اس کا کیا مراد ہے؟ جو بتا دیا ہے اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمسح من شعره وبشره شيئا. جی ٹھیک ہے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا لڑکی قربانی کے جانور پہ چھری پھیر سکتی ہے؟ اور یہ کہ جو لوگ کسائی جو ہوتے ہیں وہ قربانی کے مطلب قربانی کر رہے ہوتے ہیں، چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، اس وقت چھری پہ کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کیا پڑھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے کرنا؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ کہ کچھ مطلب جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نمک زمین پہ گر جائے تو اسے قیامت کے دن آپ کو اپنی آنکھوں سے اٹھانا پڑے گا. اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ سوال ہے. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا کال ڈراپ ہو گئی تھی. میں نے سوال پوچھنا تھا کہ میرے گھر میں ٹائلس لگی ہے، چھوٹا بچہ اگر اس پہ پیشاب کر دے تو ٹائلس کو کیسے میں پاک کروں؟ دھو نہیں سکتی. ٹھیک ہے یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے فرض روزے کچھ چھٹے ہوئے ہیں، اور بھی جیسے بڑے دن کے روزے آتے ہیں، نفلی روزے، اگر میں فرض روزوں کو بھی رکھ سکوں اور نفلی روزے کی بھی نیت کر سکتی ہوں؟ اگر کر سکتی ہوں تو کیسے کروں گی؟ اور ایک اور سوال ہے کہ میں اکثر یا رسول اللہ بھی کہہ دیتی ہوں بات میں، یا اللہ یا رسول اللہ، تو مجھے لوگ منع کرتے کہ یا رسول اللہ نہ کہے. کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ مطلب جیسے کوئی بات میں بچہ گر گیا، کچھ ہو جائے، بس یہی سوال ہے اور دعا میں یاد رکھیے گا. جی انشاءاللہ کرتا ہوں. ایک مزید کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ سے ایک چیز کا پتہ کرنا تھا، تھوڑا سا قربانی کے حوالے سے بتا دیجیے کہ والد صاحب مرحوم تو فوت ہو گئے میرے، اب ان کی جگہ پہ ان کی زندگی میں بھی قربانی کیا کرتا تھا، والد صاحب بھی قربانی کیا کرتے تھے، تو اس حوالے سے بتا دیجیے گا. اور دوسرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ایک سوال ہے کہ جو چیز یہ جو انشورنس پالیسی ہے وہ کوئی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ٹھیک ہے. اور بس یہ ان کا جواب عنایت کیجیے گا. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ قربانی کے جانور کو کوئی تکلیف اذیت نہ دیں، اس سے نفع وغیرہ حاصل نہ کریں. آپ ذرا ذبح کے مسئلے دیکھ لیجئے کہ قصائی جو ہے وہ ماہر ہونا چاہیے اور اس کا مسلمان ہونا یا کم از کم اہل کتاب ہونا ضروری ہے. یعنی کرسچن یا یہودی بھی اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے گا تو ذبیحہ حلال ہوگا، لیکن افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ مسلمان سے ہی ذبح کروائیں. ہاں اس مسلمان کا باوضو ہونا باغسل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ بالفرض کوئی حالت جنابت میں بھی ذبح کر دیتا ہے جانور ذبح ہو جائے گا. جانور کے حلال ہونے سے یا ذبح کے صحیح ہونے سے طہارت کا کوئی تعلق نہیں ہے یا ناپاکی اس راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی باغسل بھی ہو باوضو بھی ہو. مزید اس کے مسائل عرض کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. حبیب ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ قصائی کا مسلمان ہونا افضل اور اولا ہے. بہت بہتر ہے کہ وہ با طہارت ہو، یعنی غسل بھی اس کا مکمل ہو اور اس نے وضو بھی کیا ہوا ہو. لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ قربانی کے لیے یا جانور ذبح کرنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے بے وضو بھی جانور قربان کیا بلکہ حالت جنابت میں بھی کیا، جانور بالکل حلال ہو جائے گا. یہ ذبح صحیح ہے. اور اس میں یہ بھی ایک یاد رکھیے کہ مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. ایک بہن نے بھی کوشچن کیا کہ اگر عورت چھری پر ہاتھ رکھ لے تو بالکل یہ جائز ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اس طرح اس میں نابالغ بالغ کی تخصیص نہیں ہے، ایک نابالغ بھی ذبح کر سکتا ہے بشرطے کہ سمجھدار ہو، یعنی 9-10 سال کا جیسے بچہ جو ذبح کو سمجھتا ہو کہ کتنی رگیں کٹیں گی اور جو اس کے شرعی تقاضا ہے وہ تمام اس کو معلوم ہو تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، یا اس کو پہلے سمجھا دیا جائے پھر اگر وہ ذبح کرے تو بالکل صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ ذبح کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کرے گا تو ذبیحہ خراب ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا، وہ مردار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کٹنا ضروری ہوتا ہے. ایک کھانا پانی کی ہوتی ہے، 2 خون کی ہوتی ہیں اور ایک سانس کی ہوتی ہے. تو یہ ایسی چھری چلانے چاہیے، اور یہ قصائی وغیرہ بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ اچھی طرح چلا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں. 4 رگیں کٹ جاتی ہیں، اور 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کا کٹنا تو ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ ایک آدھ رہ گئی تو الگ بات ہے، لیکن اچھی طرح اطمینان کرنا چاہیے. لیکن ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ماریں کہ اس کی گردن ہی علیحدہ ہو جائے. ذبیحہ تب بھی ہو جائے گا، قربانی صحیح ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. تو اس لیے ایک لمٹ تک لے کر جائیں، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ 4 رگیں کٹ جائیں. اور کاٹتے ہوئے اب اس کا طریقہ میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں کہ جانور کو اس طرح گرائیے اس کے الٹے پہلو پر، اگر پاسبل ہو تو الٹے پہلو پر گرائیں اور اس کا چہرہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیں. اگر اس رخ پر ایسے رخ پر ہے کہ آپ گرائیں سیدھی جانب ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے تو اس کا چہرہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیں. ویسے بائیں پہلو پر اگر گرائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پہلے سے جانور کو آپ نے قربانی سے ذبح سے پہلے آپ اسے چارہ وغیرہ دیں، پانی وغیرہ دیں. بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اس سے جانوروں کو وحشت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس لیے قربانی کے جانور کو تکلیف دینا منع ہے اور ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنا منع کیا گیا ہے. چنانچہ اب اس کو کھانا پانی دے کر پھر اس کو اس طرح گرائیں. پاؤں کتنے لوگوں نے پکڑے، دم کس نے پکڑی، یہ الگ مسئلہ ہے، ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے ہاتھ چھری پر ہیں، جیسے بعض اوقات قصائی تو کاٹتے کاٹتا ہے، جو قربانی کر رہا ہے جو شخص وہ تھوڑا سا گھبراتا ہے اور اسے اتنی عادت نہیں ہوتی بڑا جانور کاٹنے کی خاص طور پر، تو وہ قصائی کہتا ہے جی آپ بھی چھری پہ ہاتھ رکھ لیں. تو جن 2 افراد کا ہاتھ چھری پر ہے ان دونوں پر تکبیر پڑھنا فرض ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یہ دونوں اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان کم از کم سن لیں. اگر دونوں کے ہاتھ چھری پر تھے اور قصائی نے سوچا کہ جی مالک نے پڑھ لی مجھے کیا ضرورت ہے، یا مالک نے سوچا قصائی نے پڑھ لی یہی کافی ہے، تو یاد رکھیں کہ جن کے ہاتھ چھری پر تھے ان میں سے ایک شخص بھی جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے تو وہ جانور مردار ہو جائے گا. فقہ حنفی کی روشنی میں یہی ہے کہ جس نے ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا، یا اس طرح کی کوئی مصلحت تھی کہ چلیں جی اس نے پڑھ لیا میں کیا کروں گا، یا پڑھائی نہیں یاد تھا لیکن جان بوجھ کے نہیں پڑھا، دونوں صورتوں میں وہ جانور مردار ہو جائے گا. اس لیے اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے، اتنی آواز سے تکبیر کہنا ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے لوگوں نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں یا دم پکڑی ہوئی ہے سب پہ یہ تکبیر لگانا لازم نہیں. جو فعل ذبح میں شریک ہیں ان 2 کا، یا ایک آدمی ہے تو ایک کا بسم اللہ اللہ اکبر با آواز بلند کہنا ضروری ہوتا ہے. تو تیز چھری سے کریں، ایسا نہیں کہ بھونٹی چھری ہو تھوڑا سا کاٹ دے اور پھر بیچارے کو تکلیف ہو. اچھی طرح تیز کر کے پھر ذبح کریں اور 4 رگیں کٹ جائیں، اس کا اطمینان کریں. اس کے بعد ذرا جانور کی روح نکل جانے دیں. بعض اوقات قصائیوں کو جلدی ہوتی ہے، بھی جانور ہل رہا ہوتا ہے وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، خصوصاً بکروں میں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا ویٹ کریں تاکہ اس کی روح مکمل طور پہ نکل جائے. اس کے بعد کھال کاٹنا شروع فرمائیں. بعض لوگ اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں. ویسے تو اونٹ میں نحر ہوتا ہے، یعنی اس طرح کہ اس کو کھڑا کر دیں، پھر اس کا ایک سیدھا گھٹنا جو ہے اس سے رسی باندھ کر نیچے ایک پائے وغیرہ کے ساتھ باندھ دے تاکہ وہ ہل نہ سکے. اور پھر ایک چاقو ٹائپ ہوتا ہے اس طریقے کا تکون سا ہوتا ہے جس کے دونوں جانب میں دھار ہوتی ہے، اور یہ بڑی مہارت چاہیے. اس کے جو یہ لبلبا کہلاتا ہے گلے کا نچلا حصہ، اس میں اس طرح تیزی سے مارتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر یوں دائیں بائیں کرے گا تو اتنا تیز ہوتا ہے کہ اندر کے رگیں سب کاٹ دیتا ہے.
اور وہ بلڈ اس کا نکلتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ نڈھال ہو کے گر جاتا ہے تو بس پھر وہ یہ ذبیحہ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی اس میں گردن کاٹنا نہیں ہوتا۔ اونٹ میں نہر کرنا، اس کو فعل نہر کہتے ہیں، نہر کرنا افضل ہے، اور عام جانوروں کے اندر ذبح کرنا افضل ہوتا ہے، یعنی گردن کاٹنا۔ اگر کسی نے برعکس کر دیا تو یہ ہے تو جائز، لیکن عام جانوروں میں مکروہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی اور صحیح طریقے سے ہو نہیں سکیں گے، ان کی گردن کی شیپ ایسی ہوتی ہے، اونٹ کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آرام سے اندر چھری چل جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ صحیح طریقے سے مجھ سے یہ اندر کی رگیں نہیں کٹیں گی تو پھر اونٹ کو بھی لٹا کر ذبح ہی کرے، یہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑی مہارت درکار ہے۔ لیکن یہ جو عوام میں ایک بات غلط مشہور ہے کہ جی اونٹ کی گردن چونکہ لمبی ہوتی ہے اس لیے 3 جگہ سے اس کو ذبح کرو، یہ بالکل فضول بات ہے۔ ایک ہی جگہ سے ذبح کرنا ہے، جو سینے سے قریب ترین جگہ ہو وہاں سے کاٹیں تاکہ لبلبا ادھر قریب ہوتا ہے، رگیں وہاں سے آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں، تو بس ایک جگہ سے کاٹیں گے، 3 جگہ سے کاٹنے کو ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ مستحب یہ افضل یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے پاس رکھیں، ایک رشتہ داروں کو دیں اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر کوئی سارا کا سارا تقسیم کر دے تب بھی جائز ہے، سارا کا سارا اپنے پاس رکھ لے تب بھی جائز ہے، بلکہ غرباء کے لیے جیسے غریب آدمی ہے، اس کے بچے ہیں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے لیے تو افضل اور اولا یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے پاس رکھ لے تاکہ بچے عرصے تک کھاتے رہیں، لیکن اگر وہ تقسیم کرنا چاہے تو بالکل تقسیم کر سکتا ہے۔ قربانی کی کھال ایک صدقہ نافلہ ہے، یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے، صدقہ نافلہ ہے، یعنی صدقہ تو کرنا ہی چاہیے۔ اپنے یوں نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو بیچ کر اور اس کے پیسے اپنے پاس رکھ لیں، یہ نہ کریں۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ بیچ کر آپ اس پیسے کو صدقہ کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں ہوگا کہ قصائی یہ کہے کہ جی آپ مجھے گائے کے جیسے میری اجرت تو ہے 4000، لیکن آپ ایسے کریں کھال مجھے دے دیں اور 2000 دے دیجیے گا، میں آپ کا جانور ذبح کر دوں گا، تو یہ کھال بطور اجرت دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ جو کٹائی کی اجرت طے کریں وہ کھال کے علاوہ ہی ہونی چاہیے، کھال کو بطور اجرت دیں گے تو یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے، کھال کو صدقہ ہی کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس طرح طے کر کے قصائی کو دے دی تو جتنے کی کھال تھی اتنا پیسہ آپ صدقہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالصتاً جانور پہنچے۔ اور یہ کھال جیسے میں نے بتایا کہ صدقہ نافلہ ہے، تو جتنے بھی صدقات واجبہ ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے یا منت پوری کی ہے آپ نے، ان میں کسی شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ ایسی جگہ نہیں لگا سکتے کہ جہاں کوئی مالک نہ بنے، جیسے مسجد کی تعمیر میں لگا دینا یا مطلب مدرسہ بنا دینا یا کفن دفن میں استعمال کر لینا، یہ صدقات واجبہ میں جائز نہیں ہے، لیکن صدقات نافلہ میں سب چیزوں کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح صدقات واجبہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو اور سید کو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن صدقات نافلہ میں عام اجازت ہے، جس کو چاہے دیں، سید صاحب کو دے دیں، آپ اپنی اصول کو دیں جن کی نسل سے آپ ہیں، اپنی فروع کو دیں جو آپ کی نسل سے ہیں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، لیکن یوں نہ کریں کہ بیوی ایک بکرا بیوی کا، ایک آپ کا یہ کھال تیری اور یہ کھال میری اور اپنے گھر میں رکھ لیں، یہ مناسب نہیں ہے، کھال صدقہ ہی کریں۔ لیکن اگر بیوی حاجت مند ہے تو بہرحال شوہر کھال اس کو صدقہ یعنی تو فتن دے سکتا ہے، صدقے کی نیت کر کے دے سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی غریب آدمی کو دے دیجئے، یا جیسے کھالے جمع کرتے ہیں تو ان کو آپ دے دیں، تو چونکہ صدقات نافلہ ہے ڈائریکٹ مسجد میں بھی لگ جائے گا، اس سے کوئی سبیل وغیرہ بنانا چاہیں اور کوئی چیز اس کو بیچ کر اس کا استعمال کرنا چاہیں، جیسے ہاسپٹلز وغیرہ میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ بعض جگہ گن پوائنٹ پہ کھالیں لی جاتی ہیں، میرا ہمیشہ مشورہ ہوتا ہے کہ قربانی کی کھال کے بجائے اپنی کھال کی حفاظت کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ کھال کوئی زبردستی ہم سے لے جاتا ہے جہاں ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مناسب نہیں ہے، تو کیا یہ ہماری قربانی ہو جائے گی؟ کہ آپ کی بالکل قربانی ہو جائے گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب اوپر سے کوئی آرڈر نہیں ہوتا، اپنے طور پہ کچھ لوگ ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں، تو خواہ مخواہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی گولی وولی چل جائے گی، کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے گا، نقصان ہوتا ہے، تو آپ مطلب بہتر ہے کہ اس قسم کی سچویشن اگر آ جائے تو اس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، کھال دے دیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کہ آپ جہاں آپ مناسب سمجھیں، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی ہو جائے، یا کوئی غریب سفید پوش ہے آپ کے محلے میں، وہ آپ کے کھال کو بیچ کر اس کو بیچارے کو پیسہ دے دیں، یہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ جوابات کی طرف آتے ہیں، ویسے تو مسائل اور بھی ہیں لیکن جوابات بہت سارے ہمارے باقی ہیں، پچھلے پروگرام کی بھی کچھ تھے وہ بھی میں لیتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ بیان ہوا تھا، مطلب رہ گیا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پوچھا تھا کہ ہم جیسے کینیڈا میں ایک شخص رہتا ہے، اگر وہ پاکستان میں قربانی کرتا ہے تو کینیڈا میں پیسے قربانی کے زیادہ بنتے ہیں، لیکن پاکستان میں جانور خریدیں تو کم میں۔ مثال لے لیں کہ اگر کینیڈین ڈالرز کو تبدیل کریں پاکستانی
تو بالفرض وہاں پہ گائے ملتی ہے 1 لاکھ کی، تو یہاں پہ پڑ جاتی ہے 75,000 کی، تو ہم کہاں کی قیمت کے اعتبار سے جانور لیں؟ اس کا جواب میں تھوڑا سا دے چکا تھا، جلدی دیا تھا، اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے وہاں پر یعنی کینیڈا میں یا امریکہ UK وغیرہ میں جو جانور کی قیمت بنتی ہے، ایک قربانی کی قیمت بنتی ہے، کم از کم اتنی قیمت آپ یہاں بھیج دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ وکیل بنانا چاہیں، تاکہ جتنا پیسہ آپ کو وہاں خرچ کرنا ہے اتنا ہی پیسے کا جانور آپ لیں۔ اس سے یہ خوشدلی بھی ظاہر کرتا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ جب اسے پاکستانی روپیز میں آپ کنورٹ کریں گے تو وہ زیادہ رقم بنے گی، جانور بڑا آئے گا، فربا آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا، ہمارا تقوی، ہمارا خلوص، اخلاص پہنچتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فربا جانور قربان کرو، بڑا جانور قربان کرو، صحت مند جانور قربان کرو، یہ ترغیب ہے۔ تو لہذا خوشدلی کے ساتھ، اچھی قیمت کے ساتھ موٹا تازہ جانور ذبح کیا جائے تو ثواب کے زیادہ امکانات ہیں یہاں، تو اس لیے اپنے قیمت کا وہاں اعتبار کر لیں، وکیل یہاں کسی کو بنا دیں۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔